بھی الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں، اس کا بھی اعلان فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مرکزی جمعیت ضلع لاہور کے ناظم پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور شیخ صاحب کو خطاب کی دعوت بھی دیں اور ساتھ چند باتیں بھی فرمائیں۔ میں تو دعوت سے پہلے آیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعلان جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کل جامع مسجد محمدیہ اہل حدیث عاطف پارک نیو بوگی وال میں انشاءاللہ مغرب سے لے کر عشاء تک عظمت قرآن سیمینار منعقد ہو رہا ہے، جس میں محترم قاری صاحب بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور ہماری جماعت کے سربراہ قائد اہل حدیث سینیٹر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت قاری عبدالرحیم کلیم صاحب ڈیرہ غازی خان والے وہ بھی انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک پروگرام ہوگا اور عشاء کے فوری بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ تمام احباب کو اس پروگرام کی دعوت ہے۔ تو ابھی میں درخواست کروں گا ہمارے معزز مہمان محترم جناب ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جوید صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ تھوڑا اس طرح کرو، ادھر رکھو بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے لائٹ پھر نیچے کر دی، آپ نے کہا مولوی مصروف ہو گیا ہے۔ بھائی عبدالقیوم میں بند کر دو۔ نہیں چلتی رہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن رخ ایسا ہے، رخ اس سے نیچے نہیں کرنا۔ اصل میں یہ ویڈیو کو گورا کرنے کے چکر میں مولویوں کی آنکھیں خراب کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، وَأَسْتَعِينُهُ وَهُوَ الْمُنْعِمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ مُؤَيِّدًا، لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا فَرْدًا صَمَدًا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
وقال الله تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معزز علماء کرام، محترم پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم صاحب، محترم مولانا قاسم صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، میرے اہل توحید بھائیوں، محترم بھائی عمر صدیق صاحب جنہوں نے یہاں تک پہنچانے کی ہمیں سہولت فراہم کی، اللہ ان کی زندگی میں ان کو قدم قدم پر سہولتیں فراہم فرمائے. میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلبہ، مجھے حکم ملا ہے کہ تربیت کرنی ہے، اور جب سے حکم ملا ہے میں جب سے پریشان ہوں کہ کس چیز کی تربیت کرنی ہے. یہ نہیں بتایا کیا تربیت کرنی ہے، کس پہلو سے کرنی ہے، کس زاویے سے کرنی ہے، کس فیلڈ میں کرنی ہے. بہرحال اس کا میں یہی مفہوم سمجھا ہوں کہ تربیت کا دوسرا مطلب اصلاح ہے، اور وہ کسی بھی پہلو پہ اصلاح کی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں سے پروگرام شروع ہوا ہے یہیں سے تربیت اور اصلاح کا آغاز کر دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب طلباء کو تیار کیا جاتا ہے کسی مجلس میں، کسی اسٹیج پر پیش کرنے کے لیے، تو ان کو اچھی طرح تیار کیا جاتا ہے. استاذ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بار بار جو اس نے بیان کرنا ہے وہ اس بچے سے پروگرام میں آنے سے پہلے سنے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو تیار کرے. اگر آپ نے پہلی نشست میں کسی ایسے بچے کو کھڑا کر دیا جو اپنی مقررہ گفتگو یا متعین گفتگو وہ صحیح معنوں میں نہیں کر پایا، اس سے دوسرے بچوں کے بھی حوصلے پست ہوتے ہیں. دوسرا کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا، اور اس کا تو حوصلہ پست ہوگا ہی ہوگا، دوسرا کوئی ہمت نہیں کرے گا. یہ تربیتی کمی ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری اساتذہ کی ہے یا ان ذمہ داروں کی ہے جو بچوں کو تیار کرتے ہیں. تو پھر وہ اچھی طرح تیار کریں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. دیکھیے، ہم بھی کوئی ماں کے پیٹ سے خطیب پیدا نہیں ہوئے. ہم بھی ڈرتے تھے، جھجھکتے تھے. مدرسے میں جب پڑھتے تھے جمعرات کو ایک اصلاح البیان کے نام سے جمعرات والے دن رات کو درس ہوا کرتا تھا مغرب کے بعد، جس میں طلباء ان کی باریاں بندھی ہوئی ہوتی تھیں کہ اس جمعرات کو فلاں فلاں طالب علم ہے 5 منٹ کی گفتگو کرے گا یا 2 منٹ کی، یا ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا یہ ایک حدیث سنائے گا، یا یہ ہوتا تھا یہ ایک آیت کا ترجمہ سنائے گا. یہ بالکل آسان لیول پر. اب وہ اگر حافظ ہے آیت اس کو زبانی یاد ہے، بس یہ بتا دیا کہ آپ نے بیٹا اس آیت کا ترجمہ سنانا ہے. ترجمہ اس نے قرآن سے دیکھ کر یاد کر لینا ہے، یا استاذ نے اپنے الفاظ میں لکھوا کے اسے یاد کرا دینا ہے. اور وہ بالکل ایسے جیسے ایک حافظ تراویح پڑھاتا ہے نا، کہ پھر اس کو سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس چل سو چل. بس یہ انداز اس کو سمجھا دیا جاتا کہ جی تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ایسے نہ لگے کہ تو کتاب سنا رہا ہے، ایسے نہ لگے کہ تو نے کوئی بات رٹی ہوئی ہے. تو یہ تربیت کے حصے ہوتے ہیں. تو پھر ہم اس وقت یقین مانیے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ
جب استاد جی اٹھ کے چلے جائیں ہماری باری پھر آئے، کیونکہ استاد پورا ٹائم میں نہیں بیٹھتے تھے۔ جو بڑے استاد تھے ہمارے مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال پور پیر کے جو محدث تھے، اللہ انہیں غریق کے رحمت فرمائے، تو وہ جب تک بیٹھے رہتے تھے ہمارے دل میں یہ ایک ڈر ہوتا تھا کہ استاد جی چلے جائیں ہماری باری بعد میں آئے۔ اور اب یقین مانیے جتنا اب آپ کا مجمع ہے نا، اتنا مجمع اب ہم کہیں دیکھتے ہیں اپنے جلسے میں، اس میں تو دل ہمارا بجھ سا جاتا ہے کہ یار ہم کراچی سے لاہور تک آئے ہیں اور لاہور میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں بھی اس سے زیادہ تھے، اور اے سی چلائے۔ میں نے کہا بھی کہ اگر آپ اے سی تیز کرو گے تو بابے سارے نکل جائیں گے، اور وہی ہوا، بابے سارے ہی نکل گئے، اکا دکا کوئی بچے ہیں۔ تو بہرحال اب یعنی الحمدللہ اب اللہ رب العالمین نے وہ ملکہ دے دیا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ جب چاہتے تھے کہ بندے تھوڑے ہوں تاکہ اگر ہماری کوئی غلطی آئے بھی تو تھوڑے لوگوں کو پتہ چلے، زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمت توفیق دے دی ہے کہ اب ہم جب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو دل میں ایسا شوق ہوتا ہے کہ ایسے جب نظر اٹھائیں تو جہاں تک نگاہ جا رہی ہو لوگ ہی لوگ ہوں، مجمع ہی مجمع۔ انشاءاللہ ہر بچے کو اسی طرح سوچنا چاہیے، ہر بچے کو اسی طرح سوچنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اور اساتذہ کو خاص طور پر اس فیلڈ میں توجہ دینی چاہیے، تو یہ گاڑی انشاءاللہ العزیز آگے بڑھے گی۔ باقی معاملات ہیں، بچپن سے لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، یہ عمر کے ایسے مدارج ہیں کہ انسان ساری زندگی قبر تک سیکھتا ہی رہتا ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے۔ بہت سارے اساتذہ طلباء سے سیکھتے ہیں، طلباء سے سیکھتے ہیں، اور اگر چھوٹے طالب علم جیسے بالکل بچپن میں، اور ان کو پھر اگر اس طرح علامہ فلاں، مفتی فلاں، اس طرح کے القابات طلباء میں آنا شروع ہو جائیں، وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ تو مجھے مفتی کہتے ہیں، لوگ تو مجھے علامہ کہتے ہیں، اب اگر میں پڑھنے بیٹھوں گا تو لوگ تو سمجھیں گے یار یہ تو مفتی اور علامہ ابھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ شرم کے مارے کسی بڑے استاد سے مسئلہ نہیں پوچھتا، اگر اس کو کوئی مسئلے میں سمجھنے میں دقت ہے تو وہ مسئلہ نہیں پوچھتا، وہ یہ سوچتا ہے میں مسئلہ پوچھوں گا لوگ سمجھیں گے یار ہم تو اس کو اتنا بڑا عالم سمجھتے تھے، یہ تو خود دوسروں سے پوچھتا پھر رہا ہے۔ تو چھوٹی جو عمر کے طالب علم ہوتے ہیں انہیں اپنے ناموں کے ساتھ اس طرح کے القابات بھی نہیں لگنے دینے چاہیے جو ان کی تعلیم اور تربیت کے درمیان رکاوٹ بنے، جو ان کی تعلیم کے درمیان رکاوٹ بنے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں پہلی دفعہ آپ کے پنجاب کا ایک لڑکا ہے، یزدانی کہلاتا ہے، ابو بکر یزدانی، سنا ہے نام آپ نے؟ جناح کیپ ٹوپی لگائی، چھوٹا سا قد اور ٹوپی اس سے بھی بڑی، تقریر کا ایک تقریر تھی، بہرحال وہ غالباً شان صحابہ پہ، ہاتھ بھی یزدانی صاحب کی طرح ایسا رہتا تھا اور ایسے کرتا رہتا تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا بازو تھکتا بھی نہیں ہے مجھے۔ وہ کراچی میں ایک جگہ پروگرام میں میری ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا بیٹا کہاں پڑھے ہو؟ بولے نہیں پڑھا تو نہیں ہوں، میں نے تقریریں یاد کی ہیں، کیسٹیں سن کے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، شروع میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیٹا پڑھنا تو آپ کو پڑے گا، چکی خالی تو نہیں چل سکتی نا، آٹا تو ایسے نہیں نکلے گا، چکی جب چلتی ہے دانہ ڈالیں گے تو آٹا نکلے گا نا، خالی چکی سے تو آٹا نہیں نکلتا ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ابھی آپ کی عمر بھی پڑھنے کی ہے، اور ابھی سے جب آپ کو بڑے اشتہاروں میں بڑے بڑے ان کے نام لکھے گئے،
بڑے بڑے نام لکھے گئے، ابو بکر یزدانی، فلانا شہزادہ ہے، فلانا شہزادہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ یہی ہوا۔ اب آپ کو کسی اشتہار میں وہ نام نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ اس کو مارا ہے کس نے؟ معاشرے نے۔ اس کی عمر وہ چڑھنے کی نہیں تھی، لیکن آپ نے اتنا چڑھا دیا، اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن وہ ایک ہی چیز زیادہ عرصے تک نہیں چلتی۔ اگر میں ایک تقریر رٹ لوں، چلو سعودیہ میں جا کر ایک کر لوں، اور اب مصیبت یہ ہے کہیں بھی جا کے کرو نا، میں سوچوں میں لاہور میں یہ تقریر کر رہا ہوں، چلو اب کراچی جاؤں گا تو بڑا فاصلہ ہے، مجھ سے پہلے یہ تقریر وہاں پہنچی ہوتی ہے۔ مولوی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ پہلے کہہ رہے تھے ارے یہ تو وہی تقریر کر رہا ہے جو پرسوں لاہور میں نہیں کر رہا تھا، وہی تقریر کر رہا ہے۔ لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، توجہ ہی ہٹ جاتی ہے، اور لوگوں کی توجہ ہٹی، خطیب صفر۔ خطیب کو توجہ چاہیے۔